السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر سے بلٹن کا آغاز کریں گے۔ اوباڑوں میں کیندھڑ تھانے کی حدود میں صادق آباد میں کوئٹہ جانے والی مسافر کوچ کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ متعدد مسافر لاپتہ ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق درجنوں کی تعداد میں جدید اسلحے سے لیس ڈاکوؤں نے حملہ بول دیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ بس میں 27 افراد سوار تھے۔ خواتین اور کچھ افراد کو چھوڑ کر ڈاکو باقیوں کو ساتھ لے کر چلے گئے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ مسافر لاپتہ ہیں جو خوف کے سبب گنے کی فصل میں چھپ گئے ہیں۔ اغوا کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اوباڑوں میں کینبڑا تھانے کی حدود میں صادق آباد سے کوئٹہ جانے والی مسافر کوچ کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ متعدد مسافر لاپتہ ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق درجنوں کی تعداد میں جدید اسلحے سے لیس ڈکیتوں نے حلہ بولا۔ بس میں 27 افراد سوار تھے۔ خواتین اور کچھ افراد کو چھوڑ کر ڈاکو باقیوں کو ساتھ لے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ مسافر لاپتہ ہیں جو خوف کے سبب گنے کی فصل میں چھپ گئے ہیں۔ اغوا کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ حکومت نے ڈیزل کی قیمت میں کمی کر دی ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل فی لیٹر 14 روپے سستا کر دیا گیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 263 روپے 45 پیسے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 14 روپے کمی کے بعد ڈیزل فی لیٹر 265 روپے 65 پیسے ہو گئی ہے قیمت۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ بھارت، اسرائیل اور افغانستان کی پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ناکام ہو گئی۔ زہریلا پروپیگنڈا دم توڑ گیا۔ سڈنی حملے میں ملوث دہشت گرد بھی بھارتی نکلا۔ حملہ آور کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ ساری ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے اور حملہ آور کے ساتھی نے کچا چھٹا کھول دیا ہے۔ بتایا کہ نوید اکرم کے والد کا تعلق بھارت اور والدہ کا اٹلی سے ہے۔ آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے تحقیقات کے لیے بھارتی حکومت سے رابطہ کر لیا۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ اور اس سے منسلک سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے بغیر کسی ثبوت کے حملہ آوروں کو پاکستانی قرار دیا تھا۔ آسٹریلیا میں دہشت گردی سڈنی کے ساحل پر باپ بیٹے نے فائرنگ کر کے 15 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ 40 افراد زخمی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا۔ شناخت 50 سال کے ساجد اکرم جبکہ زخمی حملہ آور کی شناخت 24 سال کے نوید اکرم کے نام سے ہوئی۔ بھارت، افغانستان اور اسرائیل کا سڈنی دہشت گردی واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کا گمراہ کن پروپیگنڈا بری طرح فلاپ ہو گیا۔ دہشت گردوں کا تعلق بھارت سے نکلا۔ نوید اکرم کے ساتھی نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ آسٹریلوی میڈیا سے گفتگو میں مقامی شہری نے تصدیق کی کہ باپ بیٹے کا تعلق بھارت سے ہے جبکہ نوید اکرم کی والدہ اٹلی کی شہری ہے۔ Background's Indian and Italian. Like, I think he's, so. Yeah, his mum's Italian, right? Yeah, his mum's Italian, yeah. Dad's Indian, yeah. Yeah. So, mate, I mean, of all the people to... You wouldn't expect it. One thing that we used to talk about was he was licensed for firearms. Yeah. So, I think that is one of the things that sort of needs to be. آسٹریلوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے دہشت گردوں کے حوالے سے پوچھ گچھ کے لیے بھارتی حکومت سے رابطہ کر لیا۔ حملے کے بعد پاکستان کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا بھی کیا گیا۔ اسرائیلی، بھارتی اور افغان میڈیا کی فیک نیوز فیکٹری سرگرم ہو گئی۔ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر جعلی خبریں پھیلائی گئی۔ آسٹریلوی حکام کے مطابق ساجد اکرم 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر آسٹریلیا آیا۔ 2001 میں آسٹریلوی خاتون سے شادی کے بعد پارٹنر ویزا حاصل کیا۔ ساجد اکرم گزشتہ 10 سال سے ایک گن کلب کا ممبر تھا۔ اس کے قبضے سے 6 لائسنس شدہ ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ اپنی جان پر کھیل کر حملہ آور کو قابو کرنے والے سڈنی واقعے کے ہیرو کی دنیا بھر میں پذیرائی۔ بہادر شہری پر انعامات کی بارش کر دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی احمد کی بے مثال دلیری کی خود تعریف کی۔ سڈنی میں دہشت گردی، بہادر شہری نے زندگی داؤ پر لگا کر کئی جانیں بچا لیں۔ اپنی جان پر کھیل کر حملہ آور کو قابو کیا، اسلحہ چھین لیا۔ بہادر شہری کی شناخت 33 سالہ احمد احمد کے نام سے ہوئی جو 2 بچوں کے والد ہیں اور سڈنی میں دکان پر پھل فروخت کرتے ہیں۔ حملہ آور کو پکڑنے کے دوران احمد کو بازو پر 2 گولیاں لگیں، تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ بے مثال کارنامہ، بہادر سپوت نے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ابني بطل يعني خادم كان بالشرطة وبالأمن المركزي وعنده اندفاع يعني وعنده حب الدفاع عن الناس. My son has always been brave. He helps people. He's like that. سڈنی واقعے کے ہیرو کی دنیا بھر میں پذیرائی۔ امریکی صدر ٹرمپ بھی احمد کی بہادری کے معترف۔ And in Australia, you probably read it's been a very, very brave person actually who went and attacked frontally one of the shooters and saved a lot of lives. So very brave person who's right now in the hospital, pretty seriously wounded. So great respect to that
man that did that. बेमिसाल दिलेरी का मुजाहरा करने वाले हकीकी हीरो पर दुनिया भर से इनामात की बारिश। अमरीकी अरबपति की जानिब से $1 लाख इनाम का ऐलान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।